السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ڈاکٹر عائشہ اسد اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، کیونکہ آج کل میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا 24 یا 25 مارچ کو سورج گرہن یا کوئی چاند گرہن لگ رہا ہے، جس کی مجھے بھی ویسے پراپر نالج نہیں ہے کہ کب لگ رہا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن عورتیں مجھے بہت کوشچن کر رہی ہیں کہ کیا کریں، ہم پریگننٹ ہیں، اس میں ہم باہر جائیں یا نہیں جائیں، بلکہ ایک نے تو یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم کنسیو کرنے کی ٹرائی کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا احتیاط کریں۔ تو میں نے سوچا کہ ذرا ایک کوئک ویڈیو بنا دی جائے، اس لیے آج آپ کو میری شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی، صرف میری آواز آپ کو سنائی دی جائے گی۔ تو چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی یہ سولر ایکلپس یا لونر ایکلپس ہوتا ہے، مطلب چاند یا سورج کا گرہن ہوتا ہے، اس میں بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں، جیسے ٹانگیں کراس کر کے نہیں بیٹھنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سیدھا لیٹے رہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں عورتیں ہر وقت کام کرتی رہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی میٹل کی چیز نہیں پہننی ہے یا میٹل کی چیز کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل باہر نہ نکلیں، اور جو ہے لیٹنا بھی ہے تو بالکل سیدھے لیٹے رہیں۔ ہم سب فیمیلز اس میرڈ فیمیلز اس موقع سے گزری ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر فیملی پریشر بہت ہوتا ہے یا سوسائٹل پریشر بہت ہوتا ہے ان چیزوں کو لے کر، اور بہت زیادہ ہمیں کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ کیا آیا کہ واقعی اس میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جو عورت یہ چیزیں نہیں کرے گی یا ان باتوں کو نہیں مانے گی تو یا تو اس بچے کے اوپر کوئی داغ لگ جائے گا، مطلب اس کے فیس کے اوپر یا باڈی پہ، یا پھر جو ہے اس سے کوئی ایب نارمیلٹی ہو جائے گی، یا پھر پری میچور ڈیلیوری ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں بہت عام ہیں، بہت کامن ہیں، ایون بہت ایجوکیٹڈ گھرانوں میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق بالکل اس چیز سے نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے، بس ایک ہمارا جو ہے نا کلچر بن گیا ہوا ہے ایسی باتیں کرنا۔ تو دیکھیں، جو یہ ہمارے پاس سورج یا چاند گرہن ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں یاد کرواتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو دن کو رات، رات کو دن بنا سکتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ بات نہیں بھولنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اس کے اندر کوئی ایسی ہارمفل ریز نہیں نکلتی ہیں، خاص طور پہ جو چاند گرہن ہوتا ہے اس میں تو کوئی ریز ہی نہیں نکلتی ہیں، کہ کوئی اس طرح کی شعائیں یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں نکلتی ہے کہ وہ آئے گی اور بچے میں جو ہے نا ڈیفیکٹ ڈال دے گی۔ اور جن ڈیفیکٹس کی بات کی جاتی ہیں، جیسے کلیفٹ پیلٹ جس میں بچوں کا اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے، یا اسی طرح جو داغ لگا ہوا ہوتا ہے کسی بچے کی کمر پہ یا منہ پہ یا فیس پہ، مطلب کہیں نہ کہیں داغ جو لگ جاتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ گرہن کا نشان ہے، تو وہ سب اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے کہ اس عورت نے کوئی پریکاشن فالو نہیں کی ہے، اس کے جینیٹک کازز ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پھر ماں باپ کی جینز میں سے کوئی ایسے ملٹی فیکٹوریل ریزنز ہوتے ہیں، میڈیکلی یہ چیزیں پروون ہیں کہ یہ جینیٹک کازز ان چیزوں کے ہوتے ہیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے یہ باہر نکلی ہیں تو اس وجہ سے ایسا ہو گیا یا یہ کام کرتی رہیں۔ ایون میرے پاس ایک ایسا کیس بھی آیا تھا کہ جس میں فیمیل کو انہوں نے کہا کہ بس آپ نے چلتے رہنا ہے، اور وہ جو چاند یا سورج گرہن تھا، مجھے اتنا یاد نہیں، وہ بہت لمبے دورانیے کا تھا، اور وہ عورت چل چل کے اس کی حالت بری ہو گئی، اور جب وہ گھر میں بے ہوش ہوئی ہے تو اس کے گھر والے اسے لے آئے ہیں ہاسپٹل۔ تو ایسے کیسز بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وچ از ٹوٹلی اے اسٹوپیڈیٹی، کہ اتنا زیادہ ایک چیز کو مان لینا جس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی مذہب میں کوئی اس کا وہ ہمیں ریزن ملتا ہے، نہ میڈیکلی کوئی ریزن ملتا ہے، اور اس چیز کو ایسے بلائنڈلی فالو کرنا۔ پھر دوسری جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو ہے ٹانگیں کراس کر کے بیٹھیں گے تو بچے میں کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، یا آنتیں بچے کی مڑ جائیں گی، اللہ معاف کرے، ایسی باتیں مشہور ہیں۔ تو ان کا بھی کوئی ہمیں سائنٹیفک ریزن، ایسا میڈیکل ریزن نہیں ملتا ہے کہ کوئی ایسی ریز نکلتی ہیں جو بچے میں یہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر اب آپ کو میڈیکلی بات بتاؤں کہ اس سے ہماری باڈی کو کیا ہارم ہو سکتا ہے، تو دیکھیں جب سورج گرہن لگتا ہے تو اس میں کچھ ریز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹلی سورج کو دیکھنا ہے نا ہمیں منع ہوتا ہے، اور وہ صرف پریگنینسی میں نہیں ہے، وہ چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جس بھی عمر کے لوگ ہیں، ان سب کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ نے ڈائریکٹلی جو ہے نا سورج کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ آپ کے وہ جو سن گلاسز آتے ہیں اسپیشلی اس چیز کے لیے، اچھے سن گلاسز یوز کریں، پھر آپ اسے بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھ کے جو ہے نا اس نظارے کو دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں سن گلاسز لگا کے۔ اگر آپ
ڈائریکٹلی وداؤٹ سن گلاسز دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ کا جو ریٹینا ہوتا ہے، جو پردہ ہوتا ہے آنکھ کا، وہ ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس کی بات ہے کہ یہ آپ نے احتیاط ضرور کرنی ہے. اگر آپ پریگننٹ ہیں اور آپ ورکنگ لیڈی ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں. اگر سورج گرہن ہے تو ڈائریکٹلی آپ سن کی طرف نہیں دیکھیں، گلاسز لگا کر جائیں. باقی آپ کے آنے جانے میں، آپ کے کام کرنے میں، کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ سب چیزیں کر سکتی ہیں. اگر آپ مسلم ہیں تو نوافل پڑھیں، یا جو بھی آپ کا ریلیجن ہے، آپ کے ریلیجن میں جو بھی صدقات وغیرہ ہیں، ہر ریلیجن میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ فالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اچھے سن بلاک کا استعمال ضرور کریں اپنے فیس کے اوپر، اپنی باڈی کے اوپر. اگر ہیٹ ہے، کوئی کیپ پہن سکتے ہیں تو وہ پہن لیں تاکہ آپ کا فیس بچا رہے. کیونکہ وہ جو سولر اکلپس میں کچھ ریز ایسی نکل سکتی ہیں جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کر سکتی ہیں یا سن برن کروا سکتی ہیں. اس کے علاوہ اس سے زیادہ اور کوئی رول نہیں ہوتا ہے کہ وہ بچہ ضائع کروا دیں گی یا پری میچور ڈلیوری یا بچے میں کوئی ایب نارمیلٹی آ جائے گی. ایسا کوئی بھی ہمیں میڈیکلی پروو چیز نہیں ہے. اب میں آپ کو ساتھ میں پکچرز بھی شو کرواؤں گی کہ جو جو چیزیں ایسوسیٹ کی جاتی ہیں گرہن کے ساتھ کہ یہ بچے میں ایسا ہوا ہے، یہ گرہن کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں گے اب آپ کے پاس پکچر شو ہو رہی ہوگی کہ کلیفٹ پیلٹ یعنی کہ ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے یا تالو کٹا ہوا ہوتا ہے. ایسے مختلف مسئلے ہوتے ہیں جو منہ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، جینز کی وجہ سے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ماں نے فولک ایسڈ ہی استعمال نہ کی ہو پریگنینسی میں. ٹھیک ہے. یا پھر ماں اسموکنگ کرتی ہو یا ہسبینڈ اسموکنگ کرتے ہوں. کیونکہ صرف ماں کا اسموکنگ کرنے کا تعلق نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ایسی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں جہاں ہر وقت اسموک ہو رہی ہے، بلکہ کچھ کنٹریز میں تو یہ پنشیبل لا ہے کہ اگر آپ پریگننٹ عورت کے سامنے اسموکنگ کرو گے تو آپ کو جیل ہو سکتی ہے. لیکن کیونکہ ہماری کنٹری میں ایوری تھنگ از الاؤڈ، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اسموک کر رہے ہیں یا گھر میں کوئی اور اسموک کرتا ہو اور پریگننٹ عورت وہاں ہو، تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مرگی کی مریض جو ہیں، اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو وہ دوائیاں ایسی لے رہی ہوتی ہیں جن سے بچے میں یہ مسئلہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو جتنے بھی ریزنز ہیں، کہیں سے بھی ہمیں کوئی یہ ریزن نہیں ملتا ہے کہ یہ عورت جو ہے نا نکلی تھی یا اس نے احتیاط نہیں کی تھی گرہن میں اور اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا ہو گیا. پھر یہ پکچر ہے برتھ مارکس کی. برتھ مارکس بہت قسموں کے ہو سکتے ہیں. اچھا، اب یہ بھی ہے کہ جو کالے رنگ کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اس سے ہو گیا ہے چاند گرہن سے، اور جو لال رنگ کا برتھ مارک ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگ گیا. تو ایسی باتیں مشہور ہیں، جبکہ ان کا کوئی دور دور تک میڈیکلی تعلق نہیں ہے. اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو یہ لال کلر والے جو برتھ مارکس ہوتے ہیں اکثر جو ہے یہاں پہ وینز ہوتی ہیں، ہمارا ویسکولر جو ہے نا زیادہ اوور گروتھ کر جاتا ہے یہاں پہ، اس وجہ سے ہو جاتا ہے. یہاں پہ جینز میں ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ماں باپ کو ہو یا فیملی میں کوئی آپ کے پردادا کو بھی کوئی مار کو اور وہ آپ کی جینز میں ہے تو آپ کے بچے میں آ سکتا ہے. آپ نے اپنے پردادا کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جینز اسی طرح ویری کرتی ہیں کہ کوئی پیچھے بھی کسی فیملی ہسٹری میں کوئی ہے، وہ آگے کسی بھی جنریشن میں کوئی وہ بیماری یا وہ چیز نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فیملی میں کسی کے کلر ڈائز نہیں ہیں اور اب بچے کلر ڈائز ہو گئے، اور وہ بھی الگ کہانی ہے کہ ہم نے یہ کھایا، ہم نے وہ کھایا. فضول باتیں ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے جن لوگوں کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چلے گئے، ان میں سے کسی کی، کسی چاچا کی، کسی دادا کی، کسی ماموں کی کہیں سے کوئی کلر ڈائز ہو اور وہ ان کی جنریشن میں آ گئی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے جینز. تو اس سے جینیٹکس جو ہے نا تھوڑی بہت پڑھنا سب کو ضروری ہے، اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. تو یہ برتھ مارکس کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. اب وہ عورتیں جو پوچھیں کہ ہم کنسیو کر رہے ہیں تو کسی نے کہا ہے کہ بھئی اس میں تو آپ مت کریں نا، مطلب انٹر کورس نہیں کریں کیونکہ بچہ اگر کنسیو ہو گیا تو وہ ضائع ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو ان سب باتوں سے آپ کو باہر آنا ہے اور یہ اویئرنیس پھیلانی ہے، اپنی فرینڈز اور فیملی کو شیئر کرنی ہے، ویڈیو پہ ٹیگ کرنا ہے آپ نے، تاکہ جو آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں نا کہ ایسے کریں ویسا کریں، وہ لوگ بھی یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں. کافی لوگ مجھ سے میری او پی ڈی کی ڈیٹیلز پوچھتے ہیں. تو صرف رمضان میں جو ہے میں کراچی سینٹرل ہاسپٹل نیئر واٹر پمپ بلاک 17 ایف بی ایریا میں او پی ڈی کرتی ہوں صرف سیٹرڈے کے دن صبح 10 سے 12. یہ رمضان ٹائمنگز ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے عید کے بعد میں کچھ چینجز کر دوں تو وہ بھی میں یہاں پہ انفارم کر دوں گی. اس کے علاوہ 27 مارچ کو ہم لوگ ایک فری گائنی معائنے کا سیٹ اپ رکھ رہے ہیں. تو جو لوگ مجھ سے چیک اپ کروانا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں. کوئی ان سے چارجز نہیں لیے جائیں گے، کوئی فیس نہیں لی جائے گی، اور میں فری ان کا چیک اپ کروں گی. لیکن 1 سے 3 کے درمیان، 3 بجے کے بعد میں کسی پیشنٹ کو کیٹر نہیں کر سکتی کیونکہ میری آگے اور کمٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو مجھ سے آن لائن رابطہ کرنا چاہتے ہیں، جو کراچی میں نہیں رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں اس ایریا سے،
وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ پیڈ کنسلٹیشن ہوتی ہے. آفٹر پیمنٹ آف فیس میں اپوائنٹمنٹ کا ٹائم دیتی ہوں اور اس پہ پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میری ڈیٹیلز تھیں. یہ سب آپ کو پکچرز بھی شو ہو جائیں گی. کافی لوگ بار بار پوچھتے رہتے ہیں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سب کو آنسر دیا جا سکے. تو دیز آر مائی ڈیٹیلز. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.